السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یروشلم کے قدیم شہر کے متعلق مختصراً کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ قدیم شہر کی تاریخ کو اہم تفصیلات کے ساتھ دستاویزی کیا گیا ہے، خاص طور پر گزشتہ 1500 سالوں میں یروشلم کے پرانے نقشوں میں اس علاقے میں 19ویں صدی کے آخر تک یروشلم کا پورا شہر پڑوس کے دیہات جیسے سلوان اور یہودیوں کے لیے محلے جیسے مسکونات شعانیم، جو بعد میں بلدیاتی حدود کا حصہ بن گئے، شامل کیے گئے ہیں۔ قدیم شہر میں کئی کلیدی مذہبی اہمیت کے حامل مقامات ہیں، جیسے حرم قدسی شریف، دیوار گریہ یہود، کلیسیائی مقبرہ مقدس مسیحیوں کے لیے، قبۃ الصغریٰ اور مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے 1981 میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ روایتی طور پر قدیم شہر کو 4 ناہموار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اگرچہ موجودہ تقسیم صرف 19ویں صدی میں ہی پیش کی گئی تھی۔ موجودہ دور میں قدیم شہر شمال مشرقی کونے سے گھڑی وار سمت میں مسلم محلہ، مسیحی محلہ، آرمینیائی محلہ اور یہودی محلہ میں تقسیم ہے۔ قدیم شہر کی یادگار دفاعی دیواریں اور شہر کے دروازے عثمانی سلطنت میں سلطان سلیمان اول نے 1535 سے 1542 میں بنوائے تھے۔ یروشلم کے محلے قدیم شہر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو مسلم محلہ، مسیحی محلہ، آرمینیائی محلہ اور یہودی محلہ ہیں۔ ناموں کے باوجود نسلی علیحدگی کا کوئی عملی اصول نہیں تھا۔ مسلم محلے میں 30% اور آرمینیائی محلے میں 70% مکانات یہودیوں کو کرائے پر دیے گئے تھے۔ مسلم محلہ قدیم شہر کے شمال مشرقی کونے میں واقع 4 محلوں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا محلہ ہے۔ یہ مشرق میں باب اسباط سے شمالی دیوار کے ساتھ حرم قدسی شریف اور مغرب میں مغربی دیوار کے ساتھ باب دمشق تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی آبادی 2005 میں 22,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ قدیم شہر کے دیگر 3 محلوں کی طرح 1929 کے فسادات سے پہلے یہاں بھی مسلم، یہودی اور عیسائیوں کی مخلوط آبادی تھی۔ مسیحی محلہ قدیم شہر کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے۔ یہ شمال میں مغربی دیوار کے ساتھ باب جدید سے باب خلیل تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوب میں یہ آرمینیائی محلے اور یہودی محلے سے متصل ہے۔ مشرق میں یہ باب دمشق سے مسلم محلے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس محلے میں کلیسائے مقبرہ مقدس بھی موجود ہے، جسے زیادہ تر مسیحی مقدس ترین مقام سمجھتے ہیں۔ مسیحی محلے میں تقریباً 40 مسیحی مقدس مقامات ہیں۔ حالانکہ آرمینیائی بھی مسیحی ہیں، لیکن ان کا محلہ مسیحی محلے سے الگ ہے۔ مسیحی محلہ زیادہ تر مذہبی، سیاحتی اور تعلیمی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ آرمینیائی محلہ قدیم شہر کے 4 محلوں میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ حالانکہ آرمینیائی بھی مسیحی ہیں، لیکن ان کا محلہ مسیحی محلہ سے الگ ہے۔ 1948 عرب اسرائیل جنگ کے
بعد چاروں محلے اردن کے زیر انتظام آ گئے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں یروشلم اسرائیل کے زیر تسلط آ گیا۔ 1967 کی جنگ کے دوران میں آرمینیائی خانقاہ کے اندر پائے جانے والے 2 بم پھٹ نہ سکے، جنہیں ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں 3000 سے زائد آرمینیائی یروشلم میں مقیم ہیں، جن میں سے 500 آرمینیائی محلے میں رہتے ہیں۔ یہودی محلہ عام مکینوں کی طرح دیوار بند شہر کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ یہ جنوب میں باب صہیون سے مغرب میں آرمینیائی محلے تک اور مشرق میں مغربی دیوار اور کوہ ہیکل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہودی محلہ بھرپور تاریخی مقام اور یہاں 8ویں صدی قبل مسیح سے تقریباً مسلسل یہودی آباد ہیں۔ 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہ اردن کے زیر انتظام آ گیا، لیکن 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد یہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے چند ہی دنوں میں اسرائیلی حکام مراکشی محلے کے انہدام کا حکم دے دیا اور وہاں مقیم لوگوں کو زبردستی دوسری جگہ منتقل کر دیا تاکہ عوام کو دیوار گریہ تک کی رسائی کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ مراکشی محلہ قدیم یروشلم جنوب مشرق کونے میں ایک 770 سال پرانا محلہ تھا جو مشرق میں مغربی دیوار اور حرم قدسی شریف سے متصل تھا۔ اس کے جنوب میں باب مقاربہ اور مغرب میں یہودی محلہ واقع تھا۔ یہ مسلم محلے کی توسیع تھی جسے صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے 12ویں صدی میں بنوایا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد یروشلم اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد اسرائیلی حکام مراکشی محلے کے انہدام کا حکم دے دیا اور وہاں مقیم لوگوں کو زبردستی دوسری جگہ منتقل کر دیا تاکہ عوام کو دیوار گریہ تک رسائی کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ قدیم یروشلم کے دروازے صلیبی جنگوں تک لاطینی مملکت یروشلم کے تحت یروشلم کے 4 دروازے تھے جو ہر ایک سمت میں تھے۔ موجودہ دیوار سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول کی تعمیر کروائی ہے، جس کے 11 دروازے ہیں، جن میں سے 7 کھلے جبکہ 4 بند کر دیے گئے ہیں۔ 1887 تک ہر دروازہ فجر کے وقت کھولا جاتا تھا اور مغرب کے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ کھلے دروازے باب جدید یروشلم کا حصار کی ہوئی دیواروں میں سب سے نیا دروازہ ہے۔ باب جدید عثمانی انتظامیہ کی طرف سے استعمال کیے جانے والا نام تھا۔ اسے مقامی عرب لوگ باب سلطان عبدالحمید یا باب سلطان بھی کہتے تھے، کیونکہ اس کی تعمیر کا حکم عثمانی سلطنت کے سلطان عبدالمجید ثانی نے دیا تھا۔ باب دمشق قدیم یروشلم شہر کے مرکزی داخلی راستوں میں سے ایک ہے۔ اس کا عبرانی نام باب شکیم یا باب نابلس ہے۔ شکیم نابلس کا قدیم نام ہے۔ اس کے عربی نام باب النصر اور باب عمود ہیں۔ باب دمشق اس کی موجودہ شکل میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے سلیمان اول نے 1537 میں بنوایا تھا۔ باب صابرہ پھولوں کا دروازہ قدیم یروشلم کا ایک دروازہ ہے۔ یہ مسلم محلے سے متصل اور باب دمشق کے نزدیک
واقع ہے۔ اس کا نام ہیرودس عظیم کے مناسبت سے باب ہیرودس بھی ہے۔ باب اسبات قدیم یروشلم کے 7 کھلے دروازوں میں سے ایک ہے۔ مشرقی دیوار میں واقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قید خانے سے مقام مصلوب کی راہ غم کا ابتدائی مقام ہے۔ دروازے کے اوپر 4 چیتے، جنہیں اکثر غلطی سے شیر تصور کیا جاتا ہے، جنہیں 1517 میں سلیمان اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی مملوک کو شکست دینے کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا۔ روایت کے مطابق سلیمان اول کے پیشرو سلیم اول نے خواب دیکھا کہ اس کے شہر کو ہموار کرنے کے منصوبے کی وجہ سے شیر اسے کھا جائیں گے اور اس کی جان شہر کے گرد ایک فصیل بنانے کے وعدے سے بچی۔ یہی وجہ ہے یروشلم کی علامت شیر کی بنیاد بنی۔ تاہم کتاب مقدس کے زمانے سے مملکت یہودیہ کے دارالحکومت یروشلم کی علامت شیر تھی۔ باب مقاربہ یا مراکشی دروازہ قدیم یروشلم کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ دروازہ قدیم شہر کے جنوب مشرق کونے میں حرم قدسی شریف کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ مغربی دیوار سے قریب ترین دروازہ ہے اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے اہم راستہ ہے۔ دروازے کا عربی نام باب مقاربہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ دروازہ مراکشی محلے جس کا عربی نام تھا کے نام پر ہے۔ یاد رہے کہ عربی میں مراکش کو المغرب کہا جاتا ہے، جبکہ مراکش شہر اس کا ایک شہر ہے۔ دروازے کا عبرانی نام کتاب نہمیہ میں ملتا ہے، لیکن شاید یہ دروازہ اپنے قدیم مقام پر نہ ہو۔ باب سیون جسے عربی میں باب یہودی محلہ اور باب نبی داؤد بھی کہا جاتا ہے، قدیم یروشلم کے 7 کھلے دروازوں میں سے ایک ہے۔ باب خلیل یا باب یافا یا باب داؤد، باب محراب داؤد قدیم یروشلم کے 7 کھلے دروازوں میں سے ایک ہے۔ باب یافا اور شارع یافا دونوں قدیم بندرگاہ یافا کے نام پر ہے۔ یافا وہ بندرگاہ ہے جہاں یوحنا نے اپنے بحری سفر پہ روانہ ہوئے اور زائرین مقدس شہر کے لیے اس بندرگاہ پر اترتے تھے۔ عربی نام باب الخلیل ابراہیم سے منسوب ہے، جو فلسطین کے شہر الخلیل میں مدفون ہے۔ بند دروازے بند تاریخی دروازے سنہری دروازوں کے علاوہ 3 پر مشتمل ہیں جو کم از کم جزوی طور پر محفوظ ہیں۔ جنوبی دیوار میں ایک محرابی دروازہ، 6 محرابی دروازہ اور 2 محرابی دروازے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کئی دیگر دروازے بھی دریافت کیے ہیں جن کے صرف آثار باقی ہیں۔ جبل سیون پر ایسنس نامی دروازہ، قلعے کے جنوب میں ہیرودس کا شاہی محل کا دروازہ، 19ویں صدی کی مہم میں باقیات کا جنازے کا دروازہ باب الجنائز کے نام سے شناخت ہے، اور باب براق جو سنہری دروازے کے جنوب میں واقع ہے۔ باب رحمت ابدی زندگی کا دروازہ 1541 میں بند کیا گیا۔ یک محرابی دروازہ زیر زمین علاقے کی طرف جاتا ہے، حرم قدسی شریف اور مصلی مروانی۔ 2 محرابی دروازہ
ابواب خولدہ سہ محرابی دروازے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ 3 محرابوں پر مشتمل ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ ہمارے اس آگاہی کے پروگرام کو عوام تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے میں ہماری معاونت کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔